ویورز، آج کے کالم کا عنوان ہے جتنی بڑھتی ہے اتنی گھٹتی ہے۔ زندگی کی باٹم لائن کیا ہے؟ کوئی دولت میں بل گیٹس، تکبر اور ظلم میں نریندر مودی، رعونت میں نمرود، طاقت میں ہرکلیس، سیمسن یا رستم، حسن و جمال میں یوسف، صبر میں ایوب، درازی عمر میں نوح، مصوری میں مانی یا مائیکل اینجلو، جنون میں مجنوں، عدل میں نوشیرواں، دبدبہ میں جمشید، ملک گیری میں سکندر یا امیر تیمور، حکمت میں لقمان، دانش میں ارسطو، اصول پسندی میں سقراط، بغاوت میں اسپارٹکس، سخاوت میں حاتم، طوالت قامت میں اوج بن انک، موسیقی میں تانسین، شاعری میں انوری، فردوسی، سعدی، شیکسپیئر، مردانگی میں سلطان محمد فاتح، خاموشی میں ذکریہ، گریہ میں یعقوب، جہالت میں ابو جہل، حکومت میں سلمان علی شان، خون ریزی میں چنگیز خان، رفاہ عامہ میں شیر شاہ سوری، احسان فراموشی میں روہیلا یا ضیاء الحق، کسب حلال میں سلطان ناصر الدین، سیاحت میں ابن بطوطہ، کثیر الازدواجی میں واجد علی شاہ، اور ارادہ میں علاؤ الدین خلجی کیوں نہ ہو۔ زندگی کی باٹم لائن کیا ہے؟ زندگی کا انجام کیا ہے؟ زندگی کے اس کھیل کا ڈراپ سین کیا ہے؟ وہ صرف اتنا ہے کہ انسان زندگی بھر قبر کی تلاش میں قبر کی طرف بھاگتا ہے اور جاننے کے باوجود نہیں جانتا کہ ساری تگ و دو کا، ساری جد و جہد کا، ساری منصوبہ بندیوں، کامیابیوں، ناکامیوں، شہرتوں، گمنامیوں کا حاصل وصول کیا ہے۔ زندگی موت کے گھاٹ اتارے بغیر انسان کی جان نہیں چھوڑتی۔ وہ کہتے ہیں قبر کا چوکھٹا خالی ہے، اسے یاد رکھو، جانے کب کون سی تصویر سجا دی جائے۔ لیکن تصویر بھی کیا، ریت اور پانی پہ بنائی گئی تصویریں اور تحریریں۔ زندگی کیا، خواب میں خواب اور سراب در سراب کے علاوہ۔ ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، نہ رنجے رفتگاں کر رفتہ رفتہ، نہ رنجے رفتگاں کر رفتہ رفتہ، پہنچ جائے گا تو بھی کارواں تک۔ یعنی جو لوگ جا چکے ہیں اس دنیا سے، بچھڑ چکے ہیں، ان کا اتنا دکھ کرنے کی ضرورت نہیں، چونکہ تو نے بھی اسی قافلے میں آہستہ آہستہ وہیں پہنچ۔ اچھا، ایک دھانسو قسم کے جج صاحب کا جنازہ گزرتے ہوئے دیکھ کے کسی نے فی البدیہہ کہا، آج دنیا کی کچہری سے صدارے منصف، ملک الموت کی ڈگری ہوئی ہارے منصف۔ سیانے کہتے ہیں موت سے غافل ہو جانا بالکل ایسے ہی ہے جیسے دشمن کے نرغے میں محاصرے میں گھرا ہوا کوئی نہتہ آدمی گہری نیند سو جائے۔ عمر کی رفتار ہو محسوس یہ دشوار ہے، عمر کی رفتار ہو محسوس یہ دشوار ہے، یہ زمین چلتی ہے تیزی سے مگر ہلتی نہیں۔ آقا، ہم سب کے آقا ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے جو بہت زور زور سے کہہ کے لگا کے ہنس رہے تھے۔ فرمایا کہ ان لوگوں میں لذتوں کو تلخ کر دینے والی کا ذکر بھی شامل کر دو۔ لوگوں نے کہا حضور وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ موت ہے۔ آپ کے سامنے لوگوں نے کسی کی بہت تعریف کی تو فرمایا وہ شخص موت کی یاد میں کیسا تھا؟ لوگوں نے عرض کیا حضور ہم نے اسے موت کو یاد کرتے تو کبھی نہیں دیکھا۔ پھر فرمایا تو وہ اس درجے کا نہیں جس پر تم اس کو فائز سمجھتے ہو، یعنی جس کو موت بیشتر یاد نہ رہے۔ اچھا،
نوشیروان کو کسی نے یہ کہتے ہوئے مبارکباد دی کہ خدا نے تمہارے فلاں دشمن کو دنیا سے اٹھا لیا ہے. نوشیروان نے کہا کیا تم نے یہ بھی سنا ہے کہ خدا نے مجھے چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ پنجابی میں ہمارے کہتے ہیں دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، سجن بھی مر جانا. اور جتنی بڑھتی ہے اتنی گھٹتی ہے، زندگی خود بخود ہی کٹتی ہے. میں نے تاریخ کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ ارسطالیس سل کے مرض میں مبتلا ہو کے فوت ہوا. فالج افلاطون کی موت کا بہانہ بنا. لقمان سرسام اور جالینوس سال کے سبب دنیا سے رخصت ہوئے. حالانکہ ان تمام طبیبوں کو انہی امراض کے علاج میں کمال اور زبردست کمال حاصل تھا. اسی طرح دھنتر وید کو سانپ پکڑنے میں مہارت تھی، لیکن وہ سانپ کے ڈسے سے ہی مارا گیا. جیسے قطب الدین ایبک، خاندان غلامہ کا، لاہور کی انارکلی میں مزار ہے قطب الدین ایبک کا، جس نے قطب مینار دلی بنوایا تھا. تو قطب الدین ایبک چوگان کا یعنی پولو کا مایہ ناز کھلاڑی تھا، لیکن گھوڑے سے گر کر ہی اس کی موت واقع ہوئی. اور ڈاکٹر برنرڈ، جس کو ہارٹ سرجری کا باپ کا سمجھا جاتا ہے، وہ خود بھی ہارٹ اٹیک سے مرا. یہ ہے زندگی. اور آخر پہ چلتے چلتے یہ سن لیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے موت سے پہلے دن رات ریاضت اور عبادت شروع کر دی. تو ان سے محبت کرنے والوں نے عرض کیا کہ اپنے نفس پر کچھ نرمی کریں. تو آپ نے کہا یاد رکھنا، گھوڑ دوڑ میں اصیل گھوڑا جیتنے کے نشان کے قریب اپنا پورا زور لگا دیتا ہے. یعنی عمر بڑھتی جا رہی ہے میری، آخری ہچکی اور آخری منظر کے سوا زندگی کیا ہے؟ آپ کی سمجھ میں آئے تو آپ بھی میرے ساتھ شیئر کیجیے.